وصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صبح جو ہے مدینے میں سب کے سامنے آ گئے. ان کی یہ عادت تھی، سنت تھی مبارک، کہ جب وہ سفر سے آیا کرتے تھے تو مسجد میں آتے تھے. سب سے پہلے ہم لوگوں کی طرح نہیں سب سے پہلے گھر گھس جاتے ہیں. جو بڑا ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، اس کو اگر کوئی خطرہ نہ ہو تو اسے یہ چاہیے کہ ساتھیوں کے کسی مرکز میں جائے یا کسی مسجد میں جائے، تاکہ لوگ ان سے ملیں اور سفر کے حال احوال ان کو بیان کیے جائیں اور وہ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکیں. یہ سنت طریقہ ہے. بہت ساری سنتیں ہم سے چلی گئی ہیں، تو ایک یہ بھی ہیں جو جس پر عمل بہت کم ہوتا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے جب بھی واپس آتے تھے، سفر سے واپس آتے تھے، تو مسجد میں آ جایا کرتے تھے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر لوگوں کے سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے. اب جو لوگ جنگ میں نہیں گئے تھے وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اور اپنے بہانے، عذر، جن میں کچھ سچے ہیں کچھ جھوٹے ہیں، بیان کر رہے ہیں. ان کی جو ظاہری باتیں تھی پیغمبر علیہ السلام اسے سن لیا کرتے تھے اور ان کے لیے استغفار کر لیا کرتے تھے، اور ان کی جو اصل حالت ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیا کرتے تھے. حتیٰ کہ میرا نمبر آیا. فلما سلمت علیہ تبسم تبسم المغضبی، جب میں نے سلام کیا تو وہ مسکرائے، اور ان کی مسکراہٹ اور مسکان ایسی تھی جیسے ناراض آدمی مسکراتا ہے. تو میں چلتے ہوئے ان کے پاس پہنچا اور ان کی خدمت میں بیٹھ گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ تمہارے پاس تو سواری موجود تھی. تو انہوں نے عجیب انداز میں بات کی. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر کسی دنیا کے بڑے سردار کے پاس اگر میں ابھی بیٹھا ہوتا تو اس سردار کے غصے سے نکلنے کے بہت سارے طریقے مجھے آتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں بہت مضبوط زبان کا مالک ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں اگر ابھی جھوٹ بول کر میں یہاں سے بچ جاؤں اور آپ کے غصے سے نکل جاؤں، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی آپ کو میرے بارے میں خبر دے گا اور آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. لیکن اگر میں سچی بات کروں تو مجھے پتا ہے کہ آپ ناراض ہوں گے. جھوٹ بولوں تو آپ سے بچ جاؤں گا بھی، لیکن بعد میں اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا. اور اگر ابھی میں سچ بات کروں تو آپ ناراض ہوں گے، لیکن میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. واللہ ما کان لی عذر. کیسے سچے مسلمان تھے، دیکھو صاف بات کی. عربی میں کہتے ہیں کہ الراحۃ فی الصراحہ، صاف بات کہنے میں راحت ہے، آسانی ہے، آرام ہے. دیکھیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات کی، کتنی صاف بات. واللہ ما کان لی عذر، یا رسول اللہ کوئی بھی عذر میرے پاس نہیں ہے. اس دفعہ تو میرے پاس پیسے بھی بہت تھے، سواری بھی میرے پاس موجود تھی. غلطی ہو گئی. کتنی آسان سے بات کی ہے نا، مانا غلطی وش. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما هذا فقد صدق، اس نے تو سچ بولا ہے. فقم حتی یقضی اللہ فیک، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے رہو اور جاؤ یہاں سے. آپ کہیں گے کہ سچ بولنے کا تو یہ برا انجام ہوا. نہیں، اس کا کتنا اچھا انجام ہے آگے آپ دیکھیں گے. کہتے ہیں کہ میں مجلس سے کھڑا ہو گیا اور چلا گیا. میری قوم کے لوگ بنی سلیمہ والے میرے پیچھے پیچھے آ گئے جلدی جلدی میں، اور انہوں نے کہا کہ یار بہت سادہ آدمی ہو، اس سے پہلے تو تم نے کوئی گناہ تو کیا نہیں تھا، کوئی غلطی تو کی نہیں تھی، ہر جنگ میں تم شریک ہوئے ہو،
تو کیا ہو گیا اگر ایک جنگ میں شریک نہیں ہوئے؟ کوئی بہانہ بنا لیتے. اتنے سارے لوگوں نے بہانے بنائے، تم بھی کوئی بہانہ بنا لیتے، بعد میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے استغفار کر لیتے، بس بات ختم ہو جاتی. لوگ عقل سکھاتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ وہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے، بہت کچھ کہتے رہے کہ چلو ابھی دوبارہ چلے جاؤ، دوبارہ جا کر کہو کہ یہ میرا عذر تھا اور یہ تھا یہ تھا. کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنا زیادہ مجھے تنگ کیا حتیٰ کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ واپس جا کر ان کو یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ پریشانی تھی اور یہ بیماری تھی اور یہ عذر تھا. لیکن میں نے ان سے پوچھا، جس طرح میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے کہ سچ بولا ہے اور پیغمبر علیہ السلام نے غصے سے یہ کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اس طرح کسی اور کے ساتھ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ انسان کی طبیعت ہے، جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس مصیبت میں کوئی میرے ساتھ شریک ہے تو اس کی مصیبت اس کو ہلکی نظر آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اور 2 بندے ایسے ہیں جن کے ساتھ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا جیسا تمہارے ساتھ آیا. انہوں نے آ کر سچ کہا تو پیغمبر علیہ السلام نے ان کو کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. تو میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ ایک کا نام مرارہ بن ربیع عامری ہے اور دوسرے کا نام ہلال بن امیہ واقفی ہے. تو جب ان دونوں کا نام لیا تو میں نے کہا یہ تو بہت نیک لوگ ہیں، دونوں جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں. تو پھر میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگ بھی اس پریشانی میں آ گئے ہیں، میں بھی صحیح. تو میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ اتنے بڑے بڑے لوگ بھی پھنس گئے ہیں. تو دیکھیں، جب انسان کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ اور بھی کوئی اس مصیبت میں پھنسا ہے تو پھر اس کو اپنی مصیبت ہلکی نظر آتی ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امر کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان کا امر یہ ہوا کہ ان تینوں کے ساتھ کوئی بھی بات چیت سلام کلام نہ کرے آج کے بعد سے. لوگ سب بدل گئے، ہم تینوں اجنبی بن گئے، لوگ ہمیں پہچانتے ہی نہیں، نہ کوئی سلام کرتا ہے، نہ کوئی کلام کرتا ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے، کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ یہ زمین مجھے عجیب سی نظر آنے لگی. یہ تو وہ زمین ہی نہیں ہے جس میں ہم پہلے رہا کرتے تھے اور جسے میں پہچانتا تھا. مدینے کی گلیاں، کوچے، بازار، سب کچھ میرے لیے اجنبی ہے. کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا، نہ سلام نہ کلام. 50 دن اسی طرح گزر گئے، 50 دن تک اسی طرح ہوتا رہا. فرماتے ہیں کہ وہ جو 2 ساتھی تھے، ہلال اور مرارہ رضی اللہ تعالی عنہما، وہ تو عمر میں زیادہ تھے، بوڑھے تھے. وہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور روتے تھے. اور میں جوان سا تھا، تینوں میں جوان میں تھا، تو میں بازاروں میں بھی گھومتا تھا، نماز پڑھنے بھی آتا تھا، کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آتا، نماز کے بعد ان کو سلام کرتا، اور پھر میں اپنے دل میں کہتا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے مبارک ہونٹ ہلائے ہوں گے سلام کے جواب پر. سلام کا جواب بھی نہیں آتا تھا. چھپ چھپ کر میں دیکھتا تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتا، چھپ چھپ کر ان کو دیکھتا. وہ بھی تو بہت مہربان انسان تھے نا. کہتے جب میں اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو پیغمبر علیہ السلام مجھے دیکھتے تھے، اور جب میں ان کی طرف دیکھتا تو وہ منہ پھیر لیتے تھے. ہاں، یہ ہے عاشق و معشوق کے درمیان وہ راز جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. میان عاشق و معشوق رمزے است کہ کرامن کاتبین ہم خبر نیست.
عاشق اور معشوق کے درمیان ایسے اشارے ہوتے ہیں کہ کرامن کاتبین جو یہاں بیٹھ کر آپ کے اعمال کو لکھ رہا ہے اسے بھی پتہ نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں سے کتنی محبت فرماتے تھے اور ان کے ساتھی کتنی محبت ان سے کرتے تھے. بات چیت تو بالکل نہیں ہے، چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں، بات چیت کرنے کی اجازت نہیں. فرماتے ہیں کہ جب یہ تکلیف اور مصیبت بہت زیادہ بڑھ گئی، کوئی بات چیت نہیں کرتا ہے، سب مسلمانوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، تو میں اپنے گھر سے نکل کر پیدل چلا اور ابو قتادہ جو کہ میرے چچزاد بھائی ہیں اور میرے بہترین اور محبوب دوست ہیں، میری قوم کا آدمی، میرا سب سے پیارا دوست، میں ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا. دروازہ تو کوئی کھولتا نہیں ہے نا، تعلق نہیں ہے، بائی کاٹ. فرماتے ہیں کہ میں باغیچے کی دیوار پر چڑھ گیا، سلام کیا، فواللہ ما رد علیہ السلام، اللہ کی قسم انہوں نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا.